اور یہ پوچھنے والے ہیں جناب محمد شکیل صاحب بھوپال سے، پوچھتے ہیں کسی مقتدی کی فرض کی جماعت میں کوئی رکعت چھوٹ جائے تو وہ اپنی نماز کیسے ادا کرے گا؟ دیکھیں، جو نمازیں ہوں گی یا تو 2 رکعتیں والی ہوگی یا 4 رکعت والی یا پھر 3 رکعت، یعنی مغرب کی یا پھر ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے یا پھر فجر کی 2 رکعت ہے۔ اب اگر 2 رکعت والی نماز ہے، آپ کی 1 رکعت چھوٹی، ایک آپ کو ملی ہے، تو اس میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنی 1 رکعت میں الحمد و سورت ملائیں اور رکوع سجدہ کر کے آخر میں التحیات وغیرہ پڑھ کے نماز مکمل کریں گے۔ 4 رکعت والی نماز ہے، تو 4 رکعت والی نماز میں اگر آپ کو 1 رکعت چھوٹی ہے، 3 ملی ہے، 3 ملی ہونے کا مطلب کیا؟ 1 رکعت آپ کو وہ ملی جس میں الحمد و سورت پڑھی ہے اور 2 رکعت کے اندر الحمد و آہستہ پڑھی جاتی وہ، یعنی آپ کی 1 رکعت چھوٹی ہے جس میں امام نے الحمد و سورت ملائی ہے۔ اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے، الحمد و سورت وغیرہ ملائیں، اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے آخر میں قاعدہ کریں اور سلام پھیریں گے۔ یہ ہو گئی کون سی؟ 4 رکعت والی نماز ہے اور آپ کی 1 رکعت چھوٹی تھی۔ اب 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت آپ کی چھوٹی ہے، تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ ویری سمپل، کہ جب امام سلام پھیر دے آپ کھڑے ہوں، یہ 2 رکعت میں دونوں رکعت میں کیا کرنا ہے؟ الحمد ملانا ہے اور سورت ملانا ہے، اور الحمد جیسے 2 رکعت ادا کی جاتی ہے ویسے ادا کریں گے۔ اور اگر 3 رکعت آپ کی چھوٹی ہے، یعنی آپ کو صرف 1 رکعت ملی ہے، کون سی؟ وہ چوتھی رکعت ملی ہے جس میں امام خاموشی سے قرات کرتے ہیں، تو آپ کی 3 رکعت چھوٹی ہے۔ 2 رکعت وہ جس میں الحمد و سورت ملانی ہے اور 1 رکعت وہ جس میں صرف الحمد و آہستہ پڑھنی ہے۔ تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلے الحمد پڑھیں، سورت ملائیں، اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے یہیں قاعدہ کر لیں۔ قاعدہ میں التحیات پڑھیں، التحیات کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد اب جو یہ رکعت ہے اس میں آپ کو الحمد پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے، اس کے بعد پھر رکوع سجدہ کرنا ہے، لیکن اب یہاں بیٹھنا نہیں بلکہ پھر کھڑے ہو جانا۔ پھر آخر رکعت آپ پڑھیں گے، اس میں صرف الحمد ملائیں گے، سورت نہیں ملائیں گے، اور رکوع سجدہ کر کے آخر میں قاعدہ کر کے نماز مکمل کریں گے۔ یعنی جب 3 رکعت آپ کی چھوٹ جائے گی تو اس میں پہلی رکعت میں الحمد سورت کے ساتھ قاعدہ کریں گے، دوسری میں صرف الحمد سورت اور رکوع سجدہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، اور اخیر والی میں آپ کیا کریں گے؟ صرف الحمد پڑھ کے نماز مکمل۔ اور اگر 4 رکعت چھوٹ گئی ہے تو جیسے ادا کی جاتی ویسے ادا کریں گے۔ یہ تو ہو گیا 4 رکعت والے کا، لیکن 3 رکعت والے میں تھوڑا سا، یعنی مغرب میں 3 رکعت والی نماز میں اگر 1 رکعت چھوٹی ہے تو 1 رکعت چھوٹی تو ویری سمپل، امام سلام پھیر دے، کھڑے ہو جائیں اور پھر آپ اپنی نماز میں الحمد و سورت ملائیں اور قاعدہ رکوع سجدہ کر کے قاعدہ کریں اور نماز مکمل کریں۔ لیکن اگر 2 رکعت نماز چھوٹی ہے تو اس میں تھوڑا سا سمجھ لیں کہ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی 2 رکعت چھوٹ چکی ہے جس میں امام قرات کرتے ہیں بلند آواز سے، آپ لاسٹ رکعت میں شریک ہوئے۔ اب جب اس کو ادا کرنے کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پہلی رکعت میں الحمد ملائیں گے، سورت ملائیں گے، پھر رکوع سجدہ کر کے قاعدہ کریں گے۔ وہ اس لیے کہ جو چھوٹی ہوئی رکعت ہوتی ہے وہ قرات کے حق میں تو پہلی، لیکن ادا کے حق میں ایک آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تو یہ دوسری ہوئی، تو یہاں قاعدہ کریں، التحیات پڑھیں، پھر کھڑے ہو جائیں اور پھر اس دوسری رکعت میں بھی الحمد پڑھیں گے، سورت ملائیں گے کیونکہ آپ کی 2 رکعت چھوٹی ہے، پھر رکوع سجدہ کر کے آخر میں قاعدہ اخیرہ کریں گے اور پھر التحیات درود شریف وغیرہ پڑھ کر نماز پوری کریں گے۔ اس کو اچھے سے نوٹ کر لیں گے، مغرب کی 3 رکعت نماز ہے، 2 رکعت چھوٹی ہے آپ کی، تو دونوں رکعت میں قاعدہ کریں گے اور دونوں رکعت میں الحمد بھی ملائیں گے اور سورت بھی ملائیں گے۔ تو یہ تقریباً تمام نمازوں کا ہم نے خلاصہ پیش کر دیا کہ 2 رکعت والی ہو، 1 رکعت چھوٹی تو کیسا، 4 رکعت والی ہو، 1 رکعت چھوٹی، 2 چھوٹی، 3 چھوٹی تو کس طرح سے، اور مغرب کی بھی آپ کے سامنے کلیئر کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا ہوگا، واللہ تعالی اعلم۔